لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. فقال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام مثلي لا يبايع لمثل صلوات. پانی بھر کے یہاں بیمار مومنین کی صحتیابی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا آپ سب کی توجہ میری طرف رہے. زیادہ دیر آج گفتگو نہیں کرنی، بس آپ کی زحمتوں کو چند آرائز سے زحمتیں تمام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. پیچھے والے پریشان تو نہیں ہوگے؟ سب میرے ساتھ رہیں گے تو اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے. اس لیے بھیجے کہ یہ انسان راہ نجات پا جائے. میری مائیں بہنیں بھی میری طرف توجہ رکھیں تاکہ یہ پیغام ان کے لیے بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی یا رسول کو بھیجا اس زمانے کے مطابق ان کو معجزہ عطا فرمایا. ہر نبی کو اس زمانے کے مطابق معجزہ عطا فرمایا. توجہ آپ کی میری طرف رہے. حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا عصائے موسیٰ و ید بیضاء. پتہ ہے نا آپ سب کو؟ عصائے موسیٰ معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا. اور وہ عصائے موسیٰ جب حضرت موسیٰ اس کو پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا. اور یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، باقی تمام سانپوں کو وہ نگل گیا. اس زمانے میں جادو بہت عام تھا. اس زمانے کے لوگ جادو جانتے تھے، سحر جانتے تھے، ساحر تھے. تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اس زمانے کے تمام جادوگروں کا جادو دھرا کا دھرا رہ جائے. اور موسیٰ کا معجزہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا. معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو عملیات کے ذریعے کیا جاتا ہے، معجزہ اللہ کے اذن سے نبی کرتا ہے. اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے کے جو جادوگر تھے ان کے جادو اللہ کے اس نبی کے سامنے دھرے کے دھرے رہ جائیں، ناکام ہو جائیں اور حقانیت حضرت موسیٰ ثابت ہو جائے. حقانیت حضرت موسیٰ ثابت ہو جائے. حضرت موسیٰ کو عصائے موسیٰ دیا اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس زمانے کے تمام جادوگر اپنے جادو کو تھوڑا سمجھتے تھے جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے شفایابی اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا. پتہ ہے نا آپ سب کو؟ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ جو مریض کسی کے لیے قابل علاج نہ ہوتا اس مریض کے چہرے پر حضرت عیسیٰ صرف ہاتھ پھیرتے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا. وہ مریض جو لا علاج ہو کر مر جاتا حضرت عیسیٰ کہتے کم باذن اللہ، وہ موت سے حیات کی طرف کھڑا ہو جاتا. اس زمانے کے لوگ علاج جانتے تھے، علاج میں بڑی مہارت رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے کے لوگ. لیکن بعض اوقات پھر بھی ایسے مریض آ جاتے جو لا علاج ہو جاتے تھے، پھر ان کو کس کے پاس لایا جاتا؟ حضرت عیسیٰ کے پاس. اور حضرت عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفایاب کر دیتے اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے. یعنی اللہ نے ہر زمانے کے مطابق ان لوگوں کی طاقتوں کے مطابق اپنے نبی کو معجزے عطا فرمائے. آپ سب میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب نبیوں کو معجزے عطا فرمائے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے رسول اکرم کو بھی معجزے عطا فرمائے. اس زمانے کے لوگ، رسول اکرم کے زمانے کے لوگ کیا جانتے تھے ویسا ہی معجزہ عطا کرنا چاہیے نا. جیسے اس زمانے کے لوگ جس چیز میں مہارت رکھتے ہیں
ویسا رسول اکرم کو معجزہ عطا ہونا چاہیے۔ عرب کے لوگ دو چیزوں پر بہت فخر کرتے تھے، ایک اپنی گفتگو پر، شاعری پر، کہتے تھے کہ ہم سے بڑا گفتگو کرنے کا خطیب کوئی نہیں ہے، گفتگو کرنے کا دھنی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اپنی تلوار پر بہت فخر کرتے تھے کہ ہم سے بہتر کوئی تلوار نہیں چلا سکتا۔ توجہ ہے نا آپ سب کی میری طرف؟ پریشان نہیں ہونا۔ دو معجزے اللہ نے حضرت رسول اکرم کو اسی طرح عطا فرمائے جیسے اس زمانے کے لوگوں کو مہارت حاصل تھی، ایک شاعری پر، گفتگو پر، اور دوسرا تلوار چلانے پر۔ تو اللہ نے ان کے اس گفتگو کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور تلوار کے دھنی ہونے کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ذوالفقار جیسی شمشیر علی کو عطا فرمائی۔ اور یہ شمشیر علی کو ایسے عطا نہیں ہوئی، کیسے عطا ہوئی کہ جبرائیل آسمانوں میں قصیدہ پڑھتے ہوئے آیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر کوئی جوان ہے تو علی سے بڑھ کر کوئی جوان نہیں ہے، کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں ہے۔ معجزہ بھی ہر زمانے کے مطابق نبی کو اللہ نے عطا فرمایا، اور نبی کو دو معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن ان کے اس گفتگو کو اور شاعری کے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے عطا فرمایا، توجہ میری طرف رہے، اور دوسرا تلوار حضرت علی علیہ السلام کے بدست سے رسول اکرم کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ تم جو اپنی تلوار پر گھمنڈ کرتے ہو، علی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، کوئی میدان دکھا دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 1400 سال گزر گئے رسول اکرم کی ولادت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو، اسلام پھیلانے کو، قرآن کے نازل ہونے کو۔ کتنے سو سال؟ 1400 سال۔ آج بھی لوگ اہل بیت سے اور خصوصاً مولا علی سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب میں بھی دیتا ہوں، کیوں بغض رکھتے ہیں؟ یہ خود رسول اللہ نے علی سے فرمایا تھا، اے علی تجھ سے محبت کرے گا مومن ہوگا، تجھ سے نفرت کرے گا منافق ہوگا، یہ منافق ہوگا۔ اور فرمایا یہ تم سے بغض رکھنے والوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے آخر؟ علی سے بغض کیوں رکھتے تھے؟ مشرکین بھی علی سے بغض رکھتے تھے، ابو جہل بھی بغض رکھتا تھا، اور بھی اس کی نسل سے میں نام نہیں لینا چاہتا، زبان پلید ہو جاتی ہے، وہ علی سے بغض رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ علی نے ان کے آباء و اجداد کو اپنی ذوالفقار سے کاٹا تھا۔ جب یزید ملعون اپنے دربار میں موجود تھا، اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اسلام کا مذاق اڑایا، کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی رسول نہیں آیا، یہ سب ڈھونگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یزید کے کلمات تھے کہ سب ڈھونگ ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر توہین کی امیر المومنین کی، کہا کہ علی سے کبھی ہم محبت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یزید کہہ رہا ہے اس لیے کہ علی نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے، علی نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہی نسل ہے جو علی سے بغض رکھتی ہے، انہی کی نسل ہے نا، وہی بنو امیہ ہیں جو رسول اللہ سے بھی نفرت کرتے تھے، علی سے بھی نفرت کرتے تھے، اور کبھی بھی رسول اللہ نے ان پر اعتماد نہیں کیا، اپنی محفل میں بٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہر میدان میں علی نے اپنے آپ کو اول ثابت کیا۔ آپ نے جنگ خیبر سن رکھی ہے، میں اس کی تفصیل نہیں پڑھتا، ایک نقطہ صرف بیان کرتا ہوں کہ امیر المومنین نے جنگ خیبر میں کیا کردار ادا کیا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق 39 دن حضور خیبر کے قلعے کے باہر بیٹھے رہے۔ پہلے کسی کو علم دیا کہ جاؤ، تم جو کہتے ہو میں تلوار کا دھنی ہوں، جاؤ ذرا خیبر فتح کر کے دکھاؤ۔ جاتے اور جب واپس آتے گردنیں جھکی ہوئی ہوتی، یا رسول اللہ شرمندہ ہیں۔ حضور اگلے دن کسی اور کو علم دیتے، وہ خالی واپس آتا، گردنیں ان کی بھی جھکی، شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ نہیں فتح ہو رہا۔ تیسرے کو بھیجتے،
چوتھے کو بھیجتے، کئیوں کو بھیجا رسول اللہ نے کہ جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کرو، نہیں فتح ہوا۔ جب کسی سے نہیں ہوا، اب رسول اللہ کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علی بیمار ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، چشم میں آشوب آیا ہے، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، اس بابت وہ نہیں آ سکے، شریک نہیں ہے اس جنگ میں۔ کہا علی کو میرا پیغام دو کہ جلد از جلد خیبر کے قلعے میں پہنچے۔ یہ پیغام امیر المومنین کو پہنچنا تھا کہ چند لمحوں میں علی خیبر میں موجود تھے، چند لمحوں میں۔ وہ کیسے آئے وہ بیان نہیں کرتا، تفصیل ہے اس میں۔ امیر المومنین آ گئے، رسول اللہ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ پھیرا، لعاب دہن پھینکا، لعاب دہن کا پھرنا تھا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ علی انتظار نہیں کرنا، یہ لو علم جاؤ، اور علم دے کر جیسے ہی علی کو روانہ کیا، پیچھے سب صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ آج اس مرد کو بھیج رہا ہوں جو کرار ہے غیر فرار ہے۔ اب اس جملے کے اندر یہ ایسا جملہ ہے جو حضور نے ادا فرمایا کہ آج اس مرد کو بھیج رہا ہوں جو کرار ہے غیر فرار ہے۔ یہ جملہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کئی اہل سنت کی منابع میں انہوں نے یہ جملہ وضاحت کے ساتھ، مستند مواد کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آج اس مرد کو بھیج رہا ہوں جو کرار ہے غیر۔ اب اس جملے پر ذرا غور کریں، حضور کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ نقطہ ہوتا ہے، بنیادی نقطہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آج اس مرد کو بھیجوں گا، اس کا مطلب اس سے پہلے جو گئے تھے، سمجھے نہیں آپ سب؟ حضور فرما رہے ہیں آج اس مرد کو بھیج رہا ہوں۔ پتہ چلا جو پہلے تھے ان میں مردانہ علامتیں تو تھی لیکن مردانگی نہیں تھی، کیونکہ مردانہ علامتیں مونچھیں ہونا ہے، داڑھی ہونا ہے۔ مونچھ اور داڑھی سے کوئی مرد نہیں بنتا، قوت الہی سے انسان مرد بنتا ہے، ایمان کے پختہ ہونے سے انسان مرد بنتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے انسان مرد بنتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شجاعت سے انسان مرد بنتا ہے۔ داڑھی رکھ لینا، مونچھیں لمبی لمبی رکھ لینا، اور ہمارے پنجاب میں مردانگی کا الگ ہے معیار۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لمبی لمبی مونچھیں ہوں، موٹا سا جسم ہو اور لمبے لمبے بال ہوں، زاربن نیچے لٹک رہا ہو، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہو تو یہ مرد ہے اور کوئی مرد نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا مرد سمجھتا ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں، سب سے بڑا بہادر اور پہلوان کون ہے؟ علی سے بڑا پہلوان کوئی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ میری طرف رہے، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ علی سے بڑا پہلوان کوئی مرد ہے؟ نہیں ہے۔ مولا علی بتا رہے ہیں پہلوان کون ہے۔ پوچھا یا علی کون ہے سب سے بڑا پہلوان؟ فرمایا سب سے بڑا پہلوان اور مرد وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو اپنے قابو میں کر لے۔ سب سے بڑا مرد اور پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو تھپڑ مار دے، سب سے بڑا مرد وہ ہے جس کو کوئی غصہ دلائے تو خاموش ہو کر برداشت کر لے، سب سے بڑا مرد وہ ہے جو کسی کو معاف کر دے، سب سے بڑا عظیم مرد وہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آج کس کو بھیجوں گا؟ جو مرد ہوگا۔ پہلا جملہ فرمایا، دوسرے جملے پر غور کریں، فرمایا اس کو بھیج رہا ہوں جو مرد ہے، دوسرا جملہ فرمایا اور اس کو بھیج رہا ہوں جو کرار ہے غیر، یعنی علی کرار ہے تو اس سے پہلے جو جا رہے تھے ان سے کام نہیں ہوا نا، اس لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو بھیجوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، جو بھاگے گا نہیں، میدان چھوڑے گا نہیں۔ امیر المومنین میدان میں آئے، مرحب نے آ کر جب دیکھا امیر المومنین کو تو آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو میری توہین ہے، ایک بچے کو 13 سال کے بچے کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ بعض تاریخوں میں لکھا گیا امیر المومنین کی عمر 13 سال تھی، بعض میں لکھا گیا علی کی عمر 15 سال تھی۔ کتنی عمر تھی علی کی؟ بعض میں 15 سال، بعض میں 13 سال، بعض نے 18 بھی ذکر کی ہے۔
ہم 15 سمجھیں یا 18 سمجھیں، مرحب کی عمر 45 سے 50 سال تھی، جنگیں کرنے کا ماہر تھا، ہزاروں جنگیں کر چکا تھا۔ عرب کے اس زمانے جاہلیت میں سب سے بڑا جنگجو مرحب کو سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اونٹ کے بچے کی ٹانگ سے پکڑ کر وہ گھماتا تھا، اتنا طاقتور تھا، اتنا بڑا پکا پہلوان، اتنا بڑا پکا جنگجو، اور اس کے سامنے 15 سال کا 18 سال کا بچہ بھیج دیا جائے۔ اس نے کہا یہ میری توہین ہے، کس کو بھیج دیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ کون ہو، یہاں سے واپس چلے جاؤ، بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا۔ امیر المومنین کہتے ہیں میدان میں تو آ، تجھے بتاتا ہوں بچہ کون ہے، تم میدان میں آ پھر تجھے پتا چلے گا کہ بچہ کون ہے، جنگ کی مہارت کس کو حاصل ہے۔ امیر المومنین میدان میں آئے، مرحب نے سب سے پہلے شاعری، اس زمانے میں جب میدان میں جنگجو آتا سب سے پہلے رجز پڑھتا کہ میرا اتنا رتبہ ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ ایک جملہ اس نے کہا، سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، امیر المومنین فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور اس نے اپنی شان میں خود کہتا رہا، لیکن امیر المومنین نے اس جملے کے بعد کچھ نہیں کہا، کیونکہ امیر المومنین زبان کے دھنی نہیں تھے، تلوار کے دھنی تھے۔ یہ بولتا بہت تھا۔ جب میدان میں آیا، مختصر کر رہا ہوں ایک جملہ اور اس واقعے کو ختم کر رہا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ امیر المومنین نے اس کو کہا کہ پہلے حملہ تو کر، پہلے حملہ تو کر، میں دفاع کروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں پہلے آپ حملہ کرو، چھوٹے ہو آپ۔ امیر المومنین نے کہا اگر پہلے میں نے حملہ کر دیا تجھے حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، موقع دے رہا ہوں، حملہ کر۔ حملہ کیا، امیر المومنین نے دفاع کیا۔ پھر جب امیر المومنین نے دفاع کیا کر کے جب حملہ کیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ مرحب کے اتنے دو ٹکڑے ہوئے کہ اگر دونوں ٹکڑوں کو ترازوؤں میں رکھ کر تولا جائے تو دونوں میں ذرے برابر بھی فرق نہیں ہوگا، ایسے کاٹا مرحب کو، سر میں تلوار ماری اور دو ٹکڑے کر دیے، کام تمام کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا آج جو علی نے ایک ضربت لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ روایت اور بھی مقامات پر ذکر ہوئی ہے، جنگ احزاب میں بھی یہ ذکر ہوئی، یہی روایت۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ امیر المومنین وہ امام ہیں جو ہر میدان میں اپنے آپ کو اول رکھتے ہیں۔ کل یہی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ امیر المومنین ہر میدان میں اول ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول ہے، توجہ ہے نا آپ سب کی؟ کربلا میں ایک لائن تھا عمر سعد، جانتے ہیں نا آپ سب، لعنت بے شمار۔ یہ عمر سعد اسی صحابی رسول کے فرزند تھے، یہ بیٹا تھا اسی کا، سعد ابن ابی وقاص، یہ صحابی رسول تھے۔ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے کہا کہ علی پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 100 سال تک ممبروں سے علی کو گالیاں دی جاتی رہیں۔ کتنے 100 سال تک؟ 100 سال تک، ایک صدی پوری گزری جب تک بنو امیہ کی حکومت تھی۔ ممبروں سے خطیب جمعہ جب آتا اس کو پہلے حکم دیا جاتا کہ پہلے علی پر تبرہ کر، سرکاری طور پر یہ کام ہوتا۔ ایک صدی تک امیر المومنین پر تبرہ ہوتا رہا۔ اب امیر شام نے سعد ابن ابی وقاص کو، توجہ ہے نا آپ سب کی میری طرف، کہا کہ تم علی پر تبرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ علی پر تبرہ نہیں کر سکتا۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، بار دیگر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اے سعد ابن ابی وقاص علی پر تبرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، علی پر تبرہ نہیں کر سکتا،
یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں جنہوں نے باقی خلفاء کی بیعت کی لیکن امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. مخالفت کرتے تھے لیکن امیر المومنین کے مقام کو بھی جانتے تھے. کہا کہ میں علی پر تبرہ نہیں کروں گا. پوچھا کیوں نہیں تبرہ کرو گے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے دو فضیلتیں ایسی ہیں جو علی کو عطا فرمائی ہیں، اگر ان دو میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی میری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جاتی. ویسے تو علی کی کئی فضیلتیں ہیں، اگر ان دو میں سے رسول اللہ مجھے ایک بھی دے دیتے میری دنیا اور آخرت کی نجات ہو گئی ہوتی. کہا وہ کون سے دو مقام ہیں؟ فرمایا پہلا مقام پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے جنگ خیبر میں علم مولا علی کو دیا اور مولا علی کو یہ دے کر کہا کہ یہ مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، اور امیر المومنین نے جنگ خیبر میں وہ قلعہ فتح کر لیا. یہ وہ موقع تھا، یہ فضیلت تھی علی کی کہ اے کاش وہ دن میرے لیے آ جاتا، وہ علم رسول اللہ مجھے دیتے اور میں شاید خیبر کا قلعہ فتح کر لیتا. یہ فضیلت ہے، کاش مجھے مل جاتی. کہا دوسری کون سی فضیلت ہے؟ کہا مباہلہ میں جو اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، وہ اپنے بیٹے لے آئیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ آیت مباہلہ کی پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے. فرمایا مباہلہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، وہ اپنے بیٹے لے آئیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، وہ اپنی عورتیں لے آئیں. تم اپنے نفوس لے آؤ، وہ اپنے نفوس لے آئیں. تو یہ اب سعد ابن ابی وقاص مکالمہ کر رہے ہیں میرے شام سے، اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کی جگہ رسول اللہ حسنین کو لے کر گئے، خواتین کی جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر گئے، اور نفس نبی بن کر علی میدان میں گئے. اب یہاں ایک نقطہ اور میں آپ کو عرض کر دوں، بات آ گئی ہے. 10 ہجری میں مباہلہ ہوا ہے. کون سی ہجری میں؟ مباہلہ کا واقعہ کون سی ہجری میں ہوا ہے؟ یہ واقعات، یہ تاریخیں یاد رکھا کریں. 10 ہجری میں مباہلہ کا واقعہ ہوا ہے، اور 10 ہجری کے اندر رسول اللہ کی کئی بیویاں موجود تھیں. ازواج رسول بہت ساری موجود تھیں، اور بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضور نے جتنی شادیاں کی وہ سب ازواج 10 ہجری تک موجود تھیں. حضور کی بطور بیوی اور زوجہ موجود تھیں. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورتیں لے آؤ، وہ اپنی عورتیں لے آئیں. ایک بیوی ثابت کر دو جو حضور میدان مباہلہ میں لے گئے ہوں. توجہ نہیں کی آپ نے. کسی بیوی کو، ازواج رسول کا احترام ہے، بے احترامی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے یہ امہات المومنین ہیں، ان کا احترام کرنا ہے. امیر المومنین نے بھی احترام کیا. گالی نہیں دینی، توہین نہیں کرنی، ازواج مطہرات کا احترام کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سب سے اول درجہ رکھتے ہیں، تو بتاؤ مباہلہ میں رسول اللہ کس زوجہ کو لے کر گئے؟ کسی کو لے کر نہیں گئے. کس کو لے کر گئے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو لے کر گئے. اور نفس نبی کے طور پر کس کو لے کر گئے؟ امیر المومنین کو لے کر گئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ان دو فضیلتوں میں سے اے کاش مجھے ایک فضیلت مل جاتی، میری دنیا اور آخرت کی نجات ہو جاتی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین پر کس طرح تبرہ ہوا. 100 سال ممبروں پر مولا علی پر تبرہ ہوا، گالیاں دی جاتی تھی. اس لیے امام صادق فرماتے ہیں مولا علی سب سے بڑے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہے علی. علی جیسی شخصیت جس کے بارے میں رسول اللہ ہر موقع پر فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. 100 سال تک گالیاں دی جاتی ہیں. بدنام کیا گیا امیر المومنین کو. کیسے بدنام کرتے ہیں؟ میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. شامی فوجی بعض علاقوں پر جاتے اور جا کر حملہ کرتے، حملہ کر کے ان کی بکریاں چرا کے لے جاتے، بکریاں چرا کے لے جاتے، اور پھر جب چرا کے لے جاتے تھوڑی دیر بعد آدھی بکریاں واپس دے جاتے. کہتے کہ یہ جو پہلے چوری کرنے آئے تھے وہ علی کے فوجی تھے، اور ہم ان سے چھڑوا کر لائے ہیں آپ کو واپس دینے کے لیے. یعنی متہم کرتے تھے کہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ علی کر رہا ہے. بدنام کرتے تھے امیر المومنین. ایک شخص نے آ کے میرے شام سے پوچھا کہ علی کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا کہ اس کو بس ممبروں پر تبرہ کرواؤ. کہا جتنا میں تبرہ کرواتا ہوں
جو علی کا عاشق ہے وہ علی کا عاشق ہی ہے، وہ علی کو چھوڑتا نہیں ہے، کیسے کروں؟ تو اب ایک مشیر تھا لعین، اس نے ایک مشورہ دیا، توجہ رہے، اب مشورہ سنیں مشورہ کیا دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مشورہ علی کو بدنام کرنے کا کہ آپ پورے شام کے غریبوں کو اور جو نشئی ہیں ان کو اکٹھا کرو، جن کو شراب کا بہت شوق ہے ان کو اکٹھا کرو۔ سب کو اکٹھا کر لیا، کہا ان سب کو شراب دو، نشہ دو، بھنگ پلاؤ، ان سب کو شراب پلاؤ، ان کو پیسے دو، کھانا کھلاؤ، اور ان کو کہو کہ مختلف چوکوں پر بیٹھ جائیں اور کہیں علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ شام کے دربار میں علی کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کیا کرو؟ مختلف غریبوں کو، نشئیوں کو، لالچیوں کو اکٹھا کرو اور ان کو پیسے دو، شراب دو، نشہ دو، اور مختلف چوکوں پر بٹھا دو اور کہو کہ شراب بھی پیو اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ کہو کہ علی حق ہے۔ اب یہ جب مختلف چوکوں پر بیٹھ جاتے اور شراب پیتے اور ساتھ کیا کہتے؟ علی حق ہے۔ دیکھنے والا کہتا نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کہہ رہے ہیں علی حق ہے اور شراب بھی پی رہے ہیں، شاید ان کا امام بھی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، العیاذ باللہ۔ امیر المومنین کو ایسے بدنام کیا گیا۔ آج اب دیکھیں، چرس پی کر، بھنگ پی کر، شراب پی کر یہ اگر علی کا نعرہ لگاتا ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس کا علی سے کیا تعلق ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، توجہ رہے آخر تک، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں ڈالا جائے اور اس کنویں سے پانی نکال کر زمینوں کو لگایا جائے، کھیتوں کو لگایا جائے، ان کھیتوں سے گندم اگے، گندم کو کاٹ کر پیس کر اس کی روٹی بنائی جائے اور وہ روٹی بنا کر علی کے سامنے پیش کی جائے، علی وہ روٹی کھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ نشئی کا، چرسی کا علی سے کیا تعلق ہے؟ بھنگ پی کر کہے علی علی، اس کا علی سے کیا تعلق ہے؟ شرابی کا علی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے شرابی کا علی سے۔ علی کس کا امام ہے؟ علی مومنوں کا امام ہے۔ علی کس کا امام ہے؟ مومنوں کا امام ہے علی۔ توجہ میری طرف رہی، پیچھے والے حضرات ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امیر المومنین مومنوں کے امام ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے اگر پوچھا جائے، مولا فرمائیے کہ مومن، آپ کا حقیقی مومن کون ہے؟ آپ کا حقیقی مومن، اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو میں یہیں پر ختم کر دیتا ہوں اپنی مجلس، بس آخری مراحل میں ہوں، 3 سے 4 منٹ مزید لوں گا اور ممبر ہمارے محترم شاہ صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ 3 سے 4 منٹ آپ نے غور سے میری گفتگو سننی ہے۔ امیر المومنین سے پوچھیں، مولا آپ کو کیسا مومن چاہیے؟ علی اگر مومن بتا دیں اور میں کوئی مومن بتاؤں، میرا بتایا ہو مومن معیار ہے یا علی کا بتایا ہو مومن معیار ہے؟ مہربانی کریں، میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ کریں گفتگو، مجلس ہو رہی ہے، مہربانی کریں، توجہ رہے۔ کون سا مومن چاہیے علی کو؟ توجہ میری طرف رہے، کون سا مومن چاہیے علی کو؟ امیر المومنین نے سورہ مومنون پڑھی، قرآن کی 18ویں پارے میں سورہ مومنون موجود ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 آیات پڑھ دیتا ہوں۔ مولا علی پڑھ رہے ہیں سورہ مومنون اور بتا رہے ہیں کہ میرا مومن کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ علی کہتے ہیں میرا مومن کامیاب ہے۔ اس لیے علی آج کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کی شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ کون سا شیعہ؟ کون سا مومن؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے۔ پہلی شرط بیان فرمائی مومن کی، مومن کون ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور جو مومن نماز ہی نہ پڑھتا ہو، علی کہہ رہے ہیں جو مومن نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز میں خشوع بھی کرتا ہے، یہ علی کا مومن ہے، یہ علی کا پیروکار ہے، یہ علی کا شیعہ ہے۔ اور جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اب میں آگے کچھ نہیں کہتا، آپ سب سمجھدار ہیں۔ دوسری چیز، والذین ہم عن اللغو معرضون، فرمایا مومن کون ہے؟ جو بیہودہ باتیں نہیں کرتا۔
جو جھوٹ بولتا ہے مومن نہیں ہے، جو غیبت کرتا ہے مومن نہیں ہے، جو گالی دیتا ہے مومن نہیں ہے، جو دوسروں پر طنز اور تانے مارتا ہے مومن نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں سنیں، طنز اور تانوں کو چھوڑ دیں، غیبت کو چھوڑ دیں، مومن نہیں ہے وہ شخص۔ کون مومن نہیں ہے؟ جو بےہودہ زبان استعمال کرتا ہو، جس کی زبان میں شرف نہ ہو۔ علی کہہ رہے ہیں کم از کم یہ میرا شیعہ نہیں۔ اب میں اسی بات کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، باقی آیات کل موقع ملا تو پڑھوں گا۔ مولا امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، مولا روز قیامت شیعہ واقعاً جنت جائیں گے؟ آپ کے جو پیروکار ہوں گے جنت جائیں گے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں بالکل جائیں گے، لیکن روز قیامت دو قسم کے شیعہ ہوں گے، دونوں جنت میں جائیں گے۔ امام باقر کیا فرما رہے ہیں؟ دو قسم کے شیعہ ہوں گے اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ شیعہ ہے جو روز قیامت ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا، میرا مولا علی کہاں ہے، میرا مولا حسن کہاں ہے، ہماری زیارت کے لیے مشتاق، ہمیں قیامت کے روز محشر ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا، تلاش کر رہا ہوگا۔ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ مومن جنتی ہے، یہ جنم نہیں جائے گا، یہ جنتی ہے جو روز قیامت ہمیں تلاش کر رہا ہوگا۔ فرمایا مولا دوسرا مومن کون ہے؟ فرمایا دوسرا مومن وہ ہے جو ہمیں نہیں تلاش کر رہا ہوگا، ہم ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے کہاں ہے وہ ہمارا مومن۔ وہ کون ہوگا مومن؟ وہ یہی مومن ہے جو قرآن کہہ رہا ہے فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون، نماز میں خشوع ہے، بےہودہ باتیں۔ دو ابھی چیزیں بیان کی ہیں، یہ 11 علامات بتائی ہیں قرآن نے مومن کون ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں اگر ہماری حدیث تمہارے پاس آ جائے اور ادھر سے قرآن ہو اور ہماری حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو، ہماری حدیث کو نہ ماننا، قرآن کو مان لینا، وہ سمجھ لینا وہ ہماری حدیث نہیں ہے جو قرآن کے مطابقت نہ ہو، جو قرآن کے مطابق نہ ملتی ہو۔ توجہ میری طرف رہے، جو حدیث ہماری قرآن کے مطابق نہ ہو وہ ہماری حدیث ہے ہی نہیں۔ ہماری وہ حدیث ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو۔ اسی قرآن سے جوڑنے کا اہل بیت نے کہا، اور اسی قرآن کو بچانے کے لیے اہل بیت نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ دو جملے مصائب کے ممبر چھوڑ دوں گا۔ عزادارو، آج 3 محرم ہے، 4 کی رات ہے۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے، عبداللہ ابن عباس امام کے پاس آئے، کہنے لگے مولا کربلا نہ جائیے، وہ آپ کو شہید کر دیں گے، کربلا نہ جائیے۔ امام فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، مجھے پتہ ہے میں نے قتل ہو جانا ہے۔ پوچھا واقعاً آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے قتل ہو جانا ہے؟ کہا ہاں، میں امام ہوں، معصوم ہوں، مجھے معلوم ہے میں نے قتل ہو جانا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے بہت دردناک جملہ کہا حسین جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے قتل ہو جانا ہے، پھر کیوں اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ پھر کیوں زینب و ام کلثوم کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ حسین فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، جہاں میرا قیام ضروری ہے، جہاں میرا خون ضروری ہے، وہاں زینب کی چادر بھی ضروری ہے، وہاں زینب کی چادر کا لٹ جانا اللہ کی مشیت میں شامل ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہوا ہے نا، 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں، 28 رجب کو، اور تاریخ میں لکھا گیا 1 صفر کو یہ قافلہ شام پہنچا ہے۔ 6 ماہ بنتے ہیں، 6 ماہ علی کی پردہ دار بیٹیاں سفر کر رہی ہیں، 6 ماہ سے سفر کر رہی ہیں۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب یہ بیبیاں زمین پر پاؤں رکھتی زمین لال ہو جاتی، یعنی پاؤں سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ جوتے پھٹ چکے تھے، پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ شام کے قریب جب پہنچے، قافلے کو روک دیا گیا، روکا گیا قافلے کو۔ کافی دیر جب ہو گئی، حضرت زینب نے مولا امام سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا
اتنی دیر ہو گئی، قافلہ رکا ہوا ہے، کیوں ہمیں یہاں روک دیا گیا ہے؟ رو کر سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اس لیے روکا گیا ہے کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، شرابیوں کا مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے، پتھر مارنے والوں کا مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے کربلا کے واقعے کے بعد جب حضرت امام سجاد سے پوچھا مولا کربلا میں سب سے بڑا غم کیا تھا؟ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کیا عباس کے بازو قلم ہو جانا سب سے بڑی مصیبت تھی؟ کیا اکبر جیسے جوان کا ذبح ہو جانا سب سے بڑی مصیبت تھی؟ کہا نہیں، یہ کوئی مصیبت نہیں تھی۔ 3 جملے ادا فرمائے، الشام الشام الشام، عباس کا قتل ہو جانا، اکبر کا شہید ہو جانا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ جانا، یہ سب سجاد برداشت کر سکتا تھا، لیکن شرابیوں کا مجمع ہو، زانیوں کا مجمع ہو، علی کی بیٹیاں ہوں، زہرا کی بیٹیاں ہوں اور سر پہ چادر نہ ہو، یہ وہ چیز تھی جو سجاد کو برداشت نہ ہوئی۔ شام کے دربار میں پہنچے۔ عزاداروں آپ میں سے بہت سارے زائرین ہوں گے، گئے ہیں شام، اللہ زیارت کی سب کو توفیق دے۔ جب بازار شروع ہوتا ہے، شام کا بازار اور دربار شام، 40 قدم کا فاصلہ ہے۔ کتنے قدم کا؟ یہ 40 قدم کا فاصلہ انسان 1 منٹ میں طے کرتا ہے، لیکن علی کی بیٹیاں بازار سے دربار پہنچنے تک کئی اذانیں گزر گئیں، علی کی بیٹیاں دربار میں رہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایران کے ایک مجتہد آیت اللہ شیرازی مجلس پڑھ رہے تھے اور جب مصائب شروع ہوا کہا کہ آج مصائب نہیں پڑھوں گا، بس 3 جملے کہوں گا، زینب، شام اور سجاد، اور انہی 3 جملوں پر مجلس ختم ہو گئی۔ اتنا گریہ ہوا کہ آیت اللہ شیرازی روتے روتے منبر پر انتقال کر گئے۔ شام، زینب اور سجاد، یہ ایسے عظیم 3 جملے ہیں جس پر ایک باضمیر انسان روتا ہے۔ یہ جب شام کے دربار میں پہنچا ہے قافلہ، بیبیوں کے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ مولا امام سجاد کو ایک شخص نے دیکھا کہ امام سجاد سر اپنا دیوار میں مار رہے ہیں۔ اس نے بعد میں پوچھا مولا آپ نے اپنا سر دیوار میں کیوں مارا، کیوں پٹخا؟ کہا کہ مجھے تکلیف ہوئی جب وہ شرابی یزید منبر پر بیٹھا تھا اور مجمع عام میں پکار کے کہتا تھا حسین کی ایک بہن تھی کربلا میں، وہ کربلا میں مر گئی ہے، یہ زندہ ہے، اور جب اس نے اشارہ کیا میری پھپھا کی طرف، یہ وہ مقام تھا کہ میں دعا کر رہا تھا اے پروردگار، اے کاش سجاد پیدا ہی نہ ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔